حضرات، اب تک ہمارے مشاعرے کی نظامت فرما رہے تھے جناب انور جلال پوری صاحب، ایک مدبر، ایک مفکر، ایک دانشور، ایک استاد اور ناظم مشاعرہ، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک سچے اور اچھے شاعر ہیں اور عاشق رسول ہیں۔ اس کا ثبوت وہ اس مائک کے بجائے اس مائک سے دیں گے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ بھی بیداری کا ثبوت دیں۔ حضرات، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس عظیم الشان مجمع میں جہاں سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، ایک بات بہت بار کہی گئی کہ میں نے اتنا بڑا مجمع زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ بات صحیح ہے، مگر ایک بڑی خاص بات ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی سیاسی مجمع اس سے بڑا دیکھا ہو، لیکن اتنا پاک نہ مجمع جس میں کوئی شخص نجس نہیں، یہ آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ بہت سے لوگ، مجھے یقین ہے کہ باوضو ہوں گے، اب تک ان کا وضو بھی سلامت ہوگا، ایسا مجمع آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ بڑی خاص بات ہے اس مجمع کی۔ نعت شریف کے سلسلے میں میرا بڑا کام ہے، میری کئی کتابیں ہیں۔ میں نے حضور کی سیرت کا بھی شاعری میں ترجمہ کیا ہے، وہ بھی ایک کتاب ہے بعد از خدا۔ میں نے قرآن پاک کے 30ویں پارے کا بھی شاعری میں ترجمہ کیا ہے۔ میں نے خلفائے راشدین کی سیرت کو پوری شاعری میں ترجمہ کیا ہے، اور میری نعت کی یہ کتاب جس سے میں پڑھ رہا ہوں یہ نظموں کی ہے، حرف ابجد اس کا نام ہے۔ اس کے علاوہ بھی میرا بڑا کام ہے، میں نے پوری گیتا کو شاعری میں ترجمہ کیا ہے، اس پر مجھے اشبارتی ملا ہے۔ پوری گیتانجلی کو کیا ہے، عمر خیام کی رباعیات کو کیا ہے۔ تو میرا بڑا کام ہے نثر میں، نظم میں، قریب 20 کتابیں میری ہیں۔ نعت کہنے کا بھی میرا انداز اپنا الگ ہے، آپ توجہ سے سنیے گا۔ نظم کی شکل میں نعت کہ آپ سرکار ہیں تخلیق دو عالم کا سبب۔ ایک مصرع سنیے گا۔ آپ سرکار ہیں تخلیق دو عالم کا سبب، آپ کو دیکھ کے سیکھا ہے فرشتوں نے ادب۔ واہ! آپ سرکار ہیں تخلیق دو عالم کا سبب، آپ کو دیکھ کے سیکھا ہے فرشتوں نے ادب۔ اب یہاں سے بند سنیے کہ آپ کی چادر رحمت سبھی انسانوں پر، واہ! آپ کی چادر رحمت سبھی انسانوں پر، آپ کا دست شفا سارے شفا خانوں پر، آپ کا دست شفا سارے شفا خانوں پر، بارش ابر کرم شہروں میں ویرانوں پر، بارش ابر کرم شہروں میں ویرانوں پر، بن گیا رشک چمنزار بیابان عرب، آپ سرکار ہیں تخلیق دو عالم کا سبب۔ بند سنیے کہ آپ کے نام سے لرزہ ہے صنم خانوں میں، آپ کے نام سے لرزہ ہے صنم خانوں میں، شرک و بدعات کے محلوں میں شبستانوں میں، آپ کا بند سنیے گا کہ آپ کا مصرع ہے کہ آپ کا علم کتابوں میں کتب خانوں میں، آپ کا علم کتابوں میں کتب خانوں میں، آپ پر جاں میری قربان میرے امی لقب، آپ پر جاں میری قربان میرے امی لقب، آپ سرکار ہیں تخلیق دو عالم کا سبب۔ سنیے گا مصرع سنیے گا محترم۔ شہر طیبہ کی فضا عرش کے عالم کی طرح، شہر طیبہ کی فضا عرش کے عالم کی طرح، خس و خاشاک نظر آتے ہیں ریشم کی طرح، خس و خاشاک نظر آتے ہیں ریشم کی طرح، سادہ پانی بھی پئیں تو لگے زمزم کی طرح۔ شہر طیبہ کی فضا عرش کے عالم کی طرح، خس و خاشاک نظر آتے ہیں ریشم کی طرح، سادہ پانی بھی پئیں تو لگے زمزم کی طرح، پیاس کچھ اور بڑھے اپنی طلب،
آپ سرکار ہیں تخلیق دو عالم کا سبب۔ آپ کے فیض سے ہے کوئی صداقت کا امی، آپ کے فیض سے ہے کوئی صداقت کا امی، کتنی تابندہ ہے کرسی عدالت کی جبیں، رشک فردوس بنی پاؤں کے نیچے کی زمین، رشک فردوس بنی پاؤں کے نیچے کی زمین، آپ کے ذکر سے روشن میری تاریخ یہ شب، آپ سرکار ہیں تخلیق دو عالم کا سبب۔ بن سنیے کہ چشم رحمت سے ہوئے حضرت عثمان غنی، مرتضیٰ بن گئے شمشیر برہنہ کے دھنی، کتنے مجبوروں کی بگڑی ہوئی تقدیر بنی، آپ کا سارا عمل حکم خدا مرضی رب، آپ سرکار ہیں تخلیق دو عالم کا سبب۔ بن سنیے گا کہ بکریاں تھے جو چراتے انہیں عزت بخشی، اونٹ کے پالنے والوں کو حکومت بخشی، کاروانے رہے عالم کی قیادت بخشی، رنگ اور نسل مٹی مٹ گئے سب نام و نسب، آپ سرکار ہیں تخلیق دو عالم کا سبب۔ آخری بنسنی کی فاقہ مستی کے عوض وقت کے سلطان ہوئے، فاقہ مستی کے عوض وقت کے سلطان ہوئے، آپ کے در کے گدا فاتح ایران ہوئے، فاقہ مستی کے عوض وقت کے سلطان ہوئے، آپ کے در کے گدا فاتح ایران ہوئے، آپ کے حجرے کے جبریل بھی دربان ہوئے، آپ انور کو بھی سرکار بلا لیجئے اب، آپ سرکار ہیں تخلیق دو عالم کا سبب، آپ کو دیکھ کے سیکھا ہے فرشتوں نے ادب۔ علماء کرام کی محفل ہے، اس لیے میں اس معیار کے چند بند سنا دے رہا ہوں، وہ سن لیجئے گا کہ یہ حضور کی جو سیرت ہے اس کا آخری حصہ ہے جو سلام کی شکل میں ہے، صدر محترم سے دعاؤں کے ساتھ اس کا ایک ایک مصرع سنیے گا۔ اے عروج بام سدرا اے رسولوں کے امام، اے عروج بام سدرا اے رسولوں کے امام، اے خدائے لم یزل کی شان اے گردوں مقام، وسط کونین تیرے سامنے بس ایک گام، ہر زمانہ تیرا پیرو ہر صدی تیری غلام، ہر زمانہ تیرا پیرو ہر صدی تیری غلام، اے وقار و آبروئے مشہد بدر و حنین، اے حبیب ذات رب المشرقین و مغربین۔ دوسرا بند سنیے کہ اے وجود انقلاب نعرہ وحدانیت، اے ازل سے تا ابد مرکز روحانیت، ان گنت نبیوں کے قائد کاشف حقانیت، اے سکون روح و قلب مضطر انسانیت، اے مسیحائے دو عالم، اے شفیع المذنبین، اے میرے امی لقب اے رحمت للعالمین۔ بن سنیے گا کہ اے جمال عرش و کرسی محرم لوح و قلم، اے جمال عرش و کرسی محرم لوح و قلم، اے جلال جو بجو دریا بدریا یم بیم، ہے تیرے حجرے پہ اب تک گردن افلاق خم، دائر کی صورت تھا کعبہ کر دیا تو نے حرم، دائر کی صورت تھا کعبہ کر دیا تو نے حرم، اے خیال رب میں لفظ کن کے احساس ضمیر، اے نبی لاجواب و بے مثال و بے نظیر۔ بن سنیے کہ اے چراغ غار ثور و مشعل غار حرا، اے صفات فقر بلغل ولا کشفت زجا، اے کہ تیری ذات واقف از مزاج کبریا، قول احسن سے عمل تک معجزہ در معجزہ، اے ثبوت و اعتبار روشنی کوہ طور، اے گنہگاروں کے حق میں رحمت یوم النشور، اے مزمل اے مدثر اے مبشر اے بشیر، اے مصدق اے مذکر حامد و شاہد نذیر، اے زمیں پر عرش اعظم کے لیے بدر منیر،
اے زمیں پر عرش اعظم کے لیے بدر منیر، درمیان حق و باطل کھینچ دی تو نے لکیر، اے کہ تیرے دم سے باقی سینہ گہتی میں روح، اے چمنزار خلیلی محسن کشتی نوح۔ دو بند اور ہے، اے کہ حوض کوثر و تسنیم کے مختار کل، اے کہ حوض کوثر و تسنیم کے مختار کل، اے نبی اولی محبوب رب ختم رسول، پارے قرآن میں تجھ سے ہی مخاطب چاروں کل، تو ہی علم حق کا وارث، تو ہی دانائے سبل، یہ بند سنی گا، تو ہی علم حق کا وارث، تو ہی دانائے سبل، اے کتاب حق میں نامعلوم حرفوں کی مراد، اے کتاب حق میں نامعلوم حرفوں کی مراد، معنی و مفہوم لفظ کاف ہا یا عین صاد، اے کتاب حق میں نامعلوم حرفوں کی مراد، معنی و مفہوم لفظ کاف ہا یا عین صاد۔ آخری بند سن لیجئے گا کہ اے زبان سنیے کہ اے رشید و رشد و راشد اور ارشد السلام، اے رشید و رشد و راشد اور ارشد السلام، عرش پر ہے نام نامی تیرا احمد السلام، اے کہ تجھ سے آبروئے سنگ اسود السلام، حامد و محمود و مسعود اور اسعد السلام، صبح اول اے زبان رب کی ابجد السلام، اے خدا کے نور اے پیارے محمد السلام، اے خدا کے نور ہے۔ تو چونکہ علماء کرام بھی ہیں اور طلبہ بھی، اس لیے میں نے دونوں طرح کی شاعری سنا دی۔ دعا کریے کہ اس طرح کی شاعری میں باقی رکھ سکوں۔